قرآن نے جتنی دعائیں مانگنے کا مسلمانوں کو حکم دیا، بندیالوی ریت کی دیوار پہ پاؤں رکھ کے بات نہیں کرتا، پتھر کی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات کرنے کا عادی ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، کسی ایک دعا میں بھی واسطے، وسیلے، طفیل اور صدقے کا ذکر ہے؟ کسی کے پاس تو لائے، کہیں ذکر ہو واسطے وسیلے کا؟ مصیبت یہ بن گئی ہے کہ عربی کے کچھ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، وہ لفظ عربی کے، لیکن کس میں استعمال ہوتے ہیں؟ یہ جو اردو زبان ہے نا، یہ ترکی کا لفظ ہے، اردو ترکی کا لفظ ہے۔ ترکی میں اردو کہتے ہیں لشکر کو، فوج۔ اس زبان میں بھی ساری زبانیں شامل ہیں، پنجابی بھی، فارسی بھی، عربی بھی، پتہ نہیں پشتو ہے کہ کوئی، باقی ساری زبانیں اس میں آ جاتی۔ مصیبت یہ بن گئی کہ وہ لفظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں نا، اردو میں ان کا اور معنی ہوتا ہے، عربی میں ان کا، ان میں سے ایک وسیلہ ہے، لوگوں نے سمجھ لیا اردو والا وسیلہ، جس طرح حکمت کا لفظ ہے حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اب اردو میں حکمت کس معنی میں ہوتا ہے؟ ذرا سلیقے نال گل کرو، سپ بھی مر جائے، یہ گڑ دینے بندہ مردہ ہوئے تو زہر ضرور دینا۔ تو لوگوں نے حکمت سے سمجھا ہے بھائی اس کو چھپاؤ، بیان نہ کرو، بس وچوں وچوں لنگ جاؤ۔ عربی میں حکمت اس کو نہیں کہتی، نا، عربی میں حکمت کہتی ہیں ادعو الی سبیل ربک، بلا اپنے رب کے رستے توحید والے کی طرف بالحکمت، مضبوط دلائل کے ساتھ۔ وہاں کس معنی میں ہوتا ہے؟ مضبوط دلائل، اس کے دلائل مضبوط ہونے چاہیے۔ اردو میں جب استعمال ہوا، حکمت نال کام کرو جی، حکمت نال گل کرو۔ وہ کسی بادشاہ کو خواب آیا، اس نے خواب میں، پھر خواب کی بات آ گئی، اس کے سارے دانت گر گئے، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے دانت گر گئے۔ صبح اس نے تعبیر دینے والوں کو پوچھا، بلایا، سناؤ بھائی آؤ، میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت گر گئے۔ ایک معبر ذرا وڈا بنے اگے ودھیا، اس آخیا تیرے سارے خاندان دے لوگ تیرے سامنے مر جان گے۔ اس نے جلاد کو بلایا، اس نے کہا اس کی سر قلم کر دے، یہ میرے سارے خاندان نو مارو ہوئے، سارا خاندان میرے سامنے مرے گا۔ دوسرا معبر آگے آیا، اس نے حکمت نال گل کیتی، کس نال؟ اس نے کہا جناب آپ کی عمر لمبی ہوگی، سب خاندان والوں کے بعد مریں گے آپ۔ مانتے ہوئی اسا کیسے انعام دے دے۔ حکمت سے بات کرنا، عقل مندی سے بات کرنا، یہ بھی فن ہے۔ کہتے ہیں کسی بادشاہ نے اعلان کیا کوئی عورت زیور پہن کے بازار میں نہ آئے، کوئی وجہ ہوگی، کوئی عورت زیور پہن کے بازار میں نہ آئے۔ عورتاں بڑا محسوس کیتا بھئی ساڈے زیور بند ہو گئے، عورتاں نے دھرنا دے، اس حکم دے خلاف دھرنا دے، حکم واپس لو۔ بادشاہ دے گاٹے مصیبت پہ گئی، بھئی یو ٹرن لیو، یہ بےزتی والی گل ہے۔ تے عورتاں دا دھرنا، اس نے کسی سمجھدار بندے کو بلایا، سمجھدار بندے نے اس کو کہا اس کا حل ہے، سمجھنا ہے ذرا، بات گہرائی کی ہے، سمجھ تو آپ 2 سیکنڈ کے بعد تو آ جائے گی لیکن پھر مزہ نہیں آئے گا۔ اس دانا بندے نے کہا بادشاہ سلامت، اعلان کرو خوبصورت عورتوں کو زیور پہن کے بازار آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جو بدصورت ہے نا وہ اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے پہن لیا کریں۔ ساری عورتاں زیور چھوڑ کے گھر ٹر گئی۔ اب اس نے یہ حکمت سے بات، کچھ عربی کے لفظ اردو میں استعمال ہو، اس میں ایک وسیلہ ہے،
جب وسیلے کا لفظ اردو میں استعمال ہوگا مانا ہوگا ذریعہ. کیا مانا ہوگا؟ کوٹھے تے چڑھن واسطے پوڑی، بڑے افسر کو ملنے کے لیے سفارش، یہ اردو میں ہوگا. عربی میں الوسیلہ کا یہ معنی نہیں ہے. خدا کی قسم ساری عربی تفسیریں اٹھاؤ، ساری اردو تفسیریں اٹھاؤ، دیوبندی علماء، بریلوی علماء، اہل حدیث علماء، جہاں پر بندیالوی نے بڑی بات کہہ دی ہے، جس عالم کی تفسیر آپ کے ہاتھ میں ہے اٹھاؤ، تمام علماء نے الوسیلہ کا معنی کیا التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالح، ایمان اور اچھے اچھے عمل کر کے اللہ کے نزدیک ہونا. وسیلے کا کیا میں نے؟ اللہ کے، کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ عمل کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا. اس پر ایک دلیل دے دیتا ہوں. اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، نہ ایو تے وچ گھپلا والدرجۃ الرفیع شفیع کوئی نہیں، انہیں گھسیڑ دیتے نے وچ لفظ. جو میں پڑھ رہا ہوں وہ پڑھنے. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. وفی روایت، اور ایک روایت میں آیا انک لا تخلف کیا میں نے؟ اے اللہ، وہ جو الوسیلہ ہے نا، الوسیلہ مقام جنت میں، وہ میرے نبی کو دینا. جس مقام کا نام ہے نا الوسیلہ، وہ جنت میں سب سے اونچا مقام ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں، وہ ہمارے نبی کو دینا. اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس مکان کا نام الوسیلہ کیوں ہے؟ اس مکان کو الوسیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے نزدیک ہے. الوسیلہ کا کیا معنی ہوا؟ نزدیک ہونا. قرب، اللہ کا قرب تلاش کرو ایمان کے ذریعے، اللہ کا قرب تلاش کرو اعمال صالحہ کے ذریعے. آؤ وہ آیت پڑھ دیتا ہوں جس میں وسیلے کا ذکر ہے. ہمارے دوست بڑی سر لگا کے پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. یہ معنی کرتے ہیں اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. یہ اردو دا وسیلہ نہیں بچو، یہ عربی دا الوسیلہ. ترجمہ تے مفہوم میرے کول سمجھ. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان، اتقوا اللہ، تقوی، جاہدوا فی سبیلہ، جہاد، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان، تقوی اور جہاد کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو. اللہ کے نزدیک ہو وہ ایمان کے ذریعے، اللہ کے نزدیک ہو وہ تقوی کے ذریعے، اللہ کے نزدیک ہو وہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے. بڑی عجیب بات ہے یار، اللہ بغیر وسیلے دے نہیں سندا، اے جڑے بزرگ نے بغیر وسیلے دے سن. انا للہ و انا الیہ. حضرت زکریا نے بیٹا کس سے مانگا؟ زور سے بولو. مولا ایک بیٹے کا سوال ہے، مولا ایک بیٹے کا سوال ہے. اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. بیٹا بھی دیں گے، آسمانوں سے نام رکھ کے دیں گے، بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا. عمر کتنی ہے؟ بیوی کی عمر 120 سال دے بڈھے نو اللہ آکھے تین پتر دیواں گے. اس دی خوشی دا اندازہ، اس دی مسرت دا اندازہ
جب رب نے کہا نا بیٹا دیں گے، حضرت زکریا کہتے ہیں انا یکون علی غلام، مولا پتر کیے. یہ فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں، یہ فرق ہے رازق میں اور مرزوق میں، یہ فرق ہے مالک میں اور مملوک میں، یہ فرق ہے عابد میں اور معبود میں. وہ کہتا ہے بیٹا دیں گے، یہ کہتا ہے کنیے میں جوانی چڑھاں گا، میں دوئی شادی کراں گا، قوت لوٹے گی، پتر کنیے. کالا کذالک، کاف تشبیہ کے لیے، کاف للتشبیہ. میں نہ کیا کریں گے اسی طرح، کیا میں نہ کریں گے؟ اللہ نے کہا اسی طرح. تو جب تشبیہ دیتے ہیں نا پھر بتانا پڑتا ہے جس طرح. ایک کام انج ہو گیا جنجی او ہو گیا. اتھے اللہ کی آکھنا چاہتے ہیں، اللہ کہنا چاہتے ہیں زکریا تین نہیں بنایا، تم ہی تے دنیا تے کوئی نہیں سائیں، تین بنا لیا تے تیرا پتر نہیں بنا سکتے.